باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے، جو کہ ان کی والدہ محترمہ کے پیٹ میں پیش آئے اور ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے لوگ آگ جلا کر پوجا کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ آگ بجھ گئی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی وہ آگ بجھ گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگھی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت عطا فرمائی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں، جیسا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل مجھ پر سایہ کر دیتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ مجھے دھوپ نہیں لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف بڑھتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی تھی، جیسے میں مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا، اور اس کے بعد وہ پانی کی مشک بھر لیتی۔ رسی والی بالٹی کو کنویں میں ڈالنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس پکڑ کر بٹھا دیتیں۔ جب تک میں کنویں کے پاس رہتی پانی اوپر کنارے تک رہتا، اور مکہ کی عورتیں پانی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے برتنوں میں بھر لیا کرتیں۔ وہ کہتی تھیں، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی کا آنا، کبھی بخار کا ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوا کرتی تھی کہ مجھے 9 مہینوں میں کوئی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن پہلے آسمان پر وہ ستارہ نمودار ہو گیا،
اور اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن رہتے ہیں۔ ناظرین، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے یہودیوں نے جا کر مکہ میں معلوم کیا، اور ان کو دیکھنے گئے تو وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کے عالموں نے کہا کہ آپ مکہ میں جا کر دیکھو اور پتہ کرو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے اور جا کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی